توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی ہے! ایک غیر مرد کو اپنے کمرے میں گھسا رکھا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کب سے۔ صدیقی صاحب بلائیں مولوی اور ایسے فوراً یہاں سے چلتا کریں۔ شمشاد بیگم کے واویلا مچانے پر سب لوگ سماویہ کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ 3 دن پہلے اس نے شاہ زمان خان کو زخمی حالت میں دروازے کے باہر ڈھیر دیکھا تو اسے اندر لے آئی۔ مرہم پٹی کے بعد اسے رخصت کر دیتی، مگر بازو میں گولی لگنے کی وجہ سے وہ سخت زخمی تھا۔ تبھی سماویہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ یہ تو واقعی منحوس نکلی، اتنا پڑھ لکھ کر بھی ایک گنڈے کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ تایا کی بیٹیاں کمینگی سے ہنستے اس کی آنکھیں نم کر گئیں۔ وہ رخصتی کی چادر اوڑھے پرانی ٹیکسی میں بیٹھنے کو تھی جب سائرن بجاتی گاڑیاں۔ بارش کی آواز ایک دفعہ پھر تیز ہوئی تو سماویہ نے بے اختیار کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صبح سے برستی بارش کچھ دیر کے لیے رکی تھی، لیکن اب پھر سے کنمن بوندیں برسنے لگی تھیں۔ کچن کی کھڑکی سے دور تک پھیلا ہوا سرسبز لان نظر آتا تھا جو اس وقت بارش میں بھیگ رہا تھا۔ سماویہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتیلا سنک میں پٹکا۔ صبح سے کچن میں کھڑے ہو کر اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، لیکن کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ ہم سب لوگ سی سائڈ جا رہے ہیں، سماویہ رات کا کھانا مت بنانا۔ شمشاد تائی کی تحکمانہ آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی۔ تائی جان، میں بھی ساتھ چلوں؟ میں اکیلی گھر میں رہ کر کیا کروں گی؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ برستی بارش میں سمندر پر جانے کا مزہ ہی اور تھا، مگر اسے 100% یقین تھا شمشاد تائی منع کر دیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ منع انہوں نے نہیں، ان کے پیچھے کچن میں داخل ہوتی کومل انمول نے کیا تھا۔ تم کیا کرو گی ہمارے ساتھ جا کر؟ ہولیا دیکھا ہے اپنا؟ مسالوں کی اسمیل آ رہی ہے تمہارے اندر سے۔ سب لوگ کہیں گے اپنی ملازمہ کو بھی ساتھ لے آئیں۔ وہ سماویہ کا تمسخر اڑاتی فریج سے پانی نکال رہی تھی۔ سماویہ نے بے بسی سے لب کچلے۔ میں چینج کر لیتی ہوں، زیادہ دیر بھی نہیں لگاؤں گی۔ وہ ہر صورت ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب تھا جس مصیبت کو اس نے اپنے کمرے میں پناہ دی تھی، اس کے ہاتھوں شکار بننا، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ کیا ضد پکڑ لی ہے تم نے سماویہ؟ جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، گاڑی میں جگہ نہیں ہے۔ شمشاد تائی نے انتہائی بیزاری سے اسے گھورا۔ سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پانی کی بوتل واپس رکھ دی۔ انمول نے حسد بھری نظر سماویہ پر ڈالی۔ بے شک وہ صبح سے کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ یہ جوڑا شاید اسے انمول نے استعمال شدہ کر کے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن کسی سے چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ کمر تک آتے لمبے گھنے بالوں میں قدرتی طور پر کرلز پڑتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان بالوں کو کیچڑ میں جکڑے رکھتی۔ شفاف بے داغ جلد اور سرخ لب والی سماویہ گھر بھر میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ یہی بات تو انمول اور اس کی بہن کومل دونوں کو پریشان کرتی تھی۔ چل امی، دیر ہو رہی ہے، بہت مزہ آئے گا سی سائڈ پر۔ انمول اسے جلاتی ہوئی ماں کے ساتھ کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ آنسو ضبط کرتی کچن کے دروازے تک آئی۔ عرفان صدیقی جو اس کے تایا تھے گاڑی نکال رہے تھے۔ انمول اور کومل کی تیاری دیکھنے والی تھی۔ ان دونوں سے بڑے آصف نے بس ذرا سا مڑ کر سماویہ کی طرف دیکھا۔ ان کی یہ حسین کزن لاوارث ضرور تھی، مگر آج تک آصف کا داؤ اس پر نہیں چلا۔ سر جھٹکتے وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نم آنکھوں کے ساتھ سماویہ پلٹ گئی۔ اوپر اپنے کمرے میں تو اسے جانا ہی تھا۔ کمرہ کیا تھا؟ 2 منزلہ مکان تھا، اور تیسری منزل پر چھت کی 4 دیواری اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کارڈ بار بھرا رکھا تھا۔ اسی کمرے میں سماویہ کا ایک سنگل بیڈ دھرا تھا۔ یہ کمرہ احسان کر کے تائی جان نے اس کے نام کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی اوپر چھت تک آئی۔ تابڑتوڑ برستی بارش نے پوری چھت کو بھگو رکھا تھا۔ سماویہ نے دل کڑا کر کے کمرے کے اندر جھانکا اور ایک پل کے لیے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ شخص جو کل رات سے بے ہوش تھا اس وقت ہوش میں تھا اور جھکا ہوا اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں آپ کی جتنی مدد کر سکتی تھی میں نے کر دی۔ سماویہ نے دروازے کی چوکھٹ تھامی۔
دل کڑا کر کے کہا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے شخص نے یکدم سر اٹھایا۔ سماویہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ بلا کا ہینڈسم تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ سماویہ کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے میرے بازو سے گولی بھی نکالی اور میری بینڈیج بھی بہت اچھے سے کی۔ تم کیا کوئی ڈاکٹر ہو؟ اس کا لہجہ دوستانہ نہیں تھا بلکہ وہ گہری نظروں سے سماویہ کو دیکھتے اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سماویہ بری طرح سے گھبرائی۔ ڈاکٹر نہیں، میڈیکل کے 3 سال میں ہوں، اس لیے بینڈیج کرنا آتا ہے۔ وہ لب کچلتی پریشانی سے بولی، اگر جوان جہاں شخص کو اس کے کمرے میں کوئی دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا۔ ڈاکٹر بن رہی ہو اور اس کمرے میں رہتی ہو۔ سامنے کھڑے شخص نے طنزیہ نگاہ اس کے کمرے پر ڈالی جہاں کاٹ کباڑ بھرا تھا۔ سماویہ نے بامشکل خود پر ضبط کیا۔ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ کل رات برستی بارش میں اب یہ چھت پھلانگ کر یہاں پر کودے تھے۔ تب آپ زخمی تھے، میں چاہتی تو سب کو بلا سکتی تھی مگر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے آپ کا زخم صاف کیا، آپ کی مدد کی۔ میرے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے کسی گنڈے موالی کو اپنے کمرے میں جگہ دے رکھی ہے تو سماویہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سامنے کھڑے شخص نے دلچسپی سے سماویہ کو دیکھا۔ میرا نام شاہ زمان ہے، میں سچ مچ اس شہر کا سب سے بڑا گنڈا ہوں۔ وہ یکدم سماویہ کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سماویہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس نے خود کو جی بھر کر کوسا، نہ جانے کس ہمدردی کے تحت اس نے اس شخص کی کل رات مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، میرے بازو میں گولی لگی تھی، کیا یہ جیکٹ پہننے میں میری مدد کرو گی؟ شاہ زمان نے ایک دم جیسے اس کی بات مان لی۔ سماویہ نے گھبرا کر سر ہلایا۔ اس کی جیکٹ اندر بیڈ پر دھری تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ تک آئی۔ اس نے شاہ زمان کی جیکٹ اٹھائی تو وہ بھی چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ سماویہ کو بس اس گھر سے نکلنے کی جلدی تھی، اس سے پہلے کہ سماویہ سے جیکٹ پہناتی۔ دروازے پر آہٹ ہوتی سماویہ چونک کر پلٹی اور اسے یوں لگا جیسے اس کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ دروازے کی چوکھٹ میں شمشاد تائی کھڑی تھیں۔ ہائے میرے خدا، ہماری غیر موجودگی میں یہ گلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ ہائے، اس لڑکی نے تو ہمارے سروں میں خاک ڈال دی۔ تائی جان نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارے۔ جیکٹ سماویہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ نہیں تائی جان، ایسے کچھ نہیں ہے۔ وہ بے اختیار گر گڑائی مگر تائی جان کی چیخو پکار سنتے ان کے پیچھے پیچھے عرفان صدیقی اور کومل انمول کے چہرے بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ ہائے، ہمیں تو موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے واپس آنا پڑا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہاں تو یہ تماشے چل رہے ہیں۔ میں نہ کہتی تھی صدیقی صاحب، آپ کی بھتیجی پڑھنے کے بہانے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ شمشاد تائی نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی تھی سماویہ پر الزامات لگانے میں۔ سماویہ کو زور کا چکر آیا۔ تائی جان میری بات سنیں پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بس زخمی تھا۔ بولے نا، آپ بولتے کیوں نہیں ہو کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی؟ بس سماویہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے ساتھ کھڑے شاہ زمان کو پورا جھنجھوڑ ڈالا تھا مگر وہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ اسے اس ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہوئی، کون ہے تو؟ کیا کر رہے ادھر اس کمرے میں؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ آصف نے لپک کر شاہ زمان کا کالر تھاما۔ شاہ زمان نے اسی سکون سے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا تھا جیسے آصف اس کے لیے ایک چھوٹے بچے جتنی حیثیت رکھتا ہو۔ تائی جان کی رنگ سرخ پڑ رہی تھی۔ سامنے کھڑا منظر ہی ایسا تھا، جوان بھتیجی کے کمرے میں غیر جوان مرد کھڑا تھا جس کی جیکٹ زمین پر پڑی تھی اور خود وہ صرف ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ بے شرم کہیں کہ اپنے مرے ہوئے باپ کی ہی لاج رکھ لیتی۔ یہ صلہ دیا تم نے میرے احسانات کا؟ تائی جان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ سماویہ نے بامشکل سر اٹھا کر دیکھا اور عین اس لمحے اس کے منہ پر تائی جان کا تھپڑ پڑا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے جا گری۔ ہاتھ مت اٹھائیں، شاہ زمان کی سرد مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ تائی جان بپھڑ کر اس کی طرف پلٹے۔ ارے، بڑا ہمدرد بن رہا ہے اس کا۔
دیکھا صدیقی صاحب، ارے یہ تو میری انمول اور کومل کو بھی بگاڑ دے گی، میری معصوم بچیاں کیسا اثر لیں گے اس سے۔ تائجہ نے باقاعدہ بین ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ سماویہ نے زمین پر پڑے سر اٹھا کر دیکھا، آنسوں کی چادر کی پار اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کومل اور انمول دونوں کے چہروں پر بڑی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ وہاں کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا، والدین عرصہ ہوا مر چکے تھے۔ تایا جان نے اس کے باپ کی مرتے ہی ساری دولت یہاں تک کہ اس گھر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ چل اٹھ، نکل جا میرے گھر سے، اسی گنڈے کے ساتھ دفع ہو جا، میرے گھر میں ایسی بدکردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ تایا جان نے اسے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ سماویہ کا دل ڈوب کر ابھرا، نہیں تائی جان، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس نے بے اختیار شمشاد تائی کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مگر آصف کمرے سے نکل چکا تھا۔ تائی جان نے اسے مولوی کو لانے کا حکم دے دیا۔ وہ روتی رہی مگر شمشاد تائی اسے بے آواز بلند دعائیں دیتی رہیں۔ انمول اور کومل تو صرف تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کھڑی تھیں۔ سماویہ نے نفرت بھری نگاہوں سے شاہ زمان کی طرف دیکھا۔ وہ اطمینان سے کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا، جیسے یہاں پر ہی یہی سب کرنے آیا ہو۔ سماویہ نے بے اختیار اپنے منہ پر تھپڑ مارا۔ آخر میں نے اس شخص کی کیوں کی مدد؟ صرف انسانی ہمدردی کی خاطر مر جانے دیتی میں اسے کل رات۔ اس نے اپنے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مولوی آ گیا، نکاح شروع کرو، تایا جان نے سرد آواز میں کہا۔ تایا جان نے اسے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، کوئی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مولوی بھی حیران تھے کہ کیسا نکاح ہے جو سارے گھر کو چھوڑ کر چھت کے ایک کمرے میں ہو رہا تھا، مگر اس نے دیر نہیں کی۔ دستخط کرنے سے پہلے سماویہ نے سر اٹھا کر شاہ زمان کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی چنگم چبا رہا تھا، آنکھیں سکیڑ کر آس پاس کا جائزہ لیتا ہوا۔ سماویہ کو وہ گلی کا کوئی گنڈا ہی محسوس ہوا۔ دستخط کرو اب، بت بن کر کیوں بیٹھی ہو، کوئی نیا چاند چڑھانا ہے کیا؟ تائجہ نے اسے کمر پر ایک تھپڑ لگایا۔ وہ لرز کر رہ گئی، کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کر دیے۔ چل اٹھ، نکل جا اسے گنڈے کے ساتھ، تیری یہی اوقات ہے۔ شمشاد تائی نے اپنی چادر اس کے سر پر پٹکنے والے انداز میں پھینکی۔ ذلت کے احساس سے سماویہ کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے تھے۔ شمشاد تائی نے دیر اس لیے بھی نہیں کی تھی کیونکہ گھر اور جائیداد سب سماویہ کی تھی۔ جتنی جلدی وہ نکل جاتی اتنا اچھا تھا۔ چلو، سماویہ کو اپنے بازو پر کوئی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اس سمت دیکھا، شاہ زمان نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ وہ خوف سے زرد پڑ گئی۔ وہ رکا نہیں تھا، اس کی کلائی تھام میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر برستی بارش اب بھی ویسے ہی تھی۔ چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے تک سماویہ بھیگ گئی۔ اس کے آنسو بھی تھم چکے تھے۔ لے کر کس پر جائے گا یہ گنڈا اس کو؟ سائیکل پر؟ پرسنالٹی دیکھو، ہالی ووڈ فلموں کا ہیرو لگتا ہے، لیکن آخر کار ہے تو بس گنڈا ہی نا۔ اپنی سماویہ کے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ کومل کی ہنسی اسے اپنے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے جان لاش کی طرح شاہ زمان کے پیچھے سے گھسیٹتی چلی گئی۔ گھر کے باہر پرانی سی زنگ آلود سیاہ ٹیکسی کھڑی تھی۔ ساتھ والے گھر کے کوئی مہمان آئے تھے اس ٹیکسی میں۔ تایا جان نے جیب سے بٹوا نکالا۔ اسی ٹیکسی میں لے جاؤ، سماویہ کو پیسے دے رہا ہوں میں۔ ایسے ان کے انداز میں رونا تھی۔ سماویہ نے بے بسی سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید یہی میرا نصیب ہے۔ اس نے سامنے کھڑی ٹیکسی کو دیکھا۔ اس کی کلائی ابھی تک شاہ زمان کے شکنجے میں تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی بلوا لی ہے، شاہ زمان نے سرد انداز میں کہا۔ وہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سماویہ خاموش کھڑی رہی۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی، سفید رنگ کی ایک نئے ماڈل کی گاڑی سامنے آ کر رکی تو شاہ زمان نے مڑ کر سماویہ کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنا ہے تو مل لو۔ اس کے انداز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ سماویہ کا جی چاہا وہ زمین پھٹے اور یہیں اس میں سما جائے۔ وہ اس گنڈے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کا کیا حشر کرتا، مگر شمشاد تائی ہاتھ جھاڑتے ہوئے اندر کی طرف پلٹ گئی تھی۔ انمول اور کومل کے لیے بھی ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا آج نکل گیا تھا۔ اب وہ بھی پلٹ کر اندر جا رہی تھی۔ صرف تایا جان منتظر نظروں سے کھڑے تھے کہ آخری بوجھ اپنے سر سے اتار کر ہی اتر جائے۔ سماویہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ شاہ زمان نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھ جاؤ۔
اس کے انداز میں حکم تھا۔ وہ نیم مردہ انداز میں گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ جیسے وہ بیٹھی عرفان تایا بھی پلٹ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ سماویہ کے بہتے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ گہری سانس لے کر اس نے خود پر قابو پایا۔ شاہ زمان اس کے برابر بیٹھ رہا تھا۔ کرائے کی گاڑی ہوگی، یہی مجرم میرے نصیب میں رہ گیا تھا۔ سماویہ نے بے بسی سے پلکیں میچ لیں۔ گاڑی رکی تو سماویہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ کسی پوش علاقے کے بڑے شاندار سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ شاہ زمان نے اسے ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ کے گھر میں مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ شاہ زمان کی گرفت سے چھڑایا۔ شاہ زمان نے ایک نگاہ بغور اس پر ڈالی۔ یہ میرا گھر ہے بھی نہیں، تم ٹینشن مت لو۔ وہ اتنا پرسکون تھا جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سماویہ نے بے یقینی سے سامنے بڑے سے گھر کو دیکھا۔ تو پھر کسے فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں مجھے؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کئی واقعات، اخباروں کی شہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز اس کے دماغ میں گونج کر رہ گئیں۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے، میں تو ایک چور آ چکا ہوں، میرے پاس رہنے کی جگہ کہاں سے ہوگی؟ جب تک میں کسی جھگی یا ٹینٹ کا مطلب بس کرتا ہوں تب تک میرے دوست کے گھر رہ لو۔ اطمینان سے کہتے اس نے بیل دبائی۔ سماویہ کو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ شاہ زمان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے شاہ زمان آیا ہے، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ جلدی سے۔ وہ عائشہ بیگم تھی، بقول شاہ زمان کے اس کے دوست مرتضیٰ کی والدہ۔ اس عورت کا آواز لگانا تھا کہ اندر سے اتنے لوگ نکل آئے کہ سماویہ دنگ رہ گئی۔ ایک شاہ زمان کی عمر کا لڑکا آ کر اسے ہاتھ میں لا رہا تھا۔ سماویہ کی ہم عمر کئی لڑکیاں اندر سے باہر آئی تھیں۔ سب شاہ زمان سے یوں خوش اخلاقی سے مل رہے تھے جیسے وہ انہی کے گھر کا فرد ہو۔ ایک گنڈے سے سب کو اتنی محبت کیوں ہے؟ آخر لگتا ہے شاہ زمان کے دوست نے گھر میں اس کی اصلیت بتا نہیں رکھی۔ پہلی دفعہ اسے شاہ زمان کے چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دی تھی۔ میں چلتا ہوں، سماویہ کو کچھ دن آپ لوگوں کے پاس رہنا پڑے گا۔ اس نے ایک نظر سماویہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ ارے آپ فکر ہی مت کریں شاہ زمان بھائی، سماویہ آپ کی وائف ہے، اس کا مطلب یہ ہماری بھی اپنی ہے، میں اسے اس کی مرضی کا روم دوں گی۔ مرتضیٰ کی بہن فاریہ نے محبت سے کہا تھا۔ سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ قسمت کے ہاتھوں کھلونا بن گئی تھی۔ اپنا گھر بار ہوتے ہوئے بھی وہ اس اجنبی شخص کے احکامات ماننے پر مجبور تھی۔ شاہ زمان مرتضیٰ کے ساتھ باہر نکل گیا تو ساری لڑکیاں اسے گھیرے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ ان کی باتوں میں بے ساختگی تھی۔ آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ کی سکن کتنی اچھی ہے، آپ کون سی پروڈکٹ استعمال کرتی ہیں؟ فاریہ سے چھوٹی شازیہ نے محویت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سماویہ بے اختیار مسکرائی۔ اب ان کو کیا بتاتی، صبح سے لے کر شام تک تو تائی جان اسے کچن میں رگڑ دیں گی۔ ہفتے میں 2 دن کالج آنے کی اجازت ملتی تھی۔ انہی 2 دنوں میں اسے اپنی پڑھائی کا سارا نقصان پورا کرنا ہوتا تھا۔ سکن کی کیئر تو کیا، اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ فاریہ سے لے کر ایک صاف ستھرے سے خوبصورتی سے سجے کمرے میں لے آئی۔ یہ میرا کمرہ ہے، لیکن جب تک آپ یہاں رہیں گی یہ آپ کا کمرہ رہے گا، فاریہ نے محبت سے کہا۔ ابھی سماویہ کو خواہ شرمندگی ہونے لگی۔ آپ نہا کر یہ ڈریس پہن لیں، یہ بالکل نیا ہے اور آپ کو پورا آ جائے گا۔ اس نے الماری سے ریڈ کلر کا ایک انتہائی خوبصورت سا ڈریس نکالا۔ سماویہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ اسے یکلخت انمول اور کومل یاد آئی تھی جو سماویہ کی چیزوں پر بھی قبضہ کر لیتی تھی، مگر یہ غیر تھے، اتنا اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ فاریہ نے محبت سے ڈریس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ شاہ زمان بھائی جتنے ہینڈسم ہیں آپ بھی اتنی خوبصورت ہیں، اس ہولی میں تو نہیں رہ سکتی نا آپ، وہ ہنس کر بولی۔ سماویہ نے گھبرا کر ڈریس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اپنے ساتھ اس اجنبی کا نام اسے عجیب وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ فاریہ کے اصرار پر اس نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ کھانے کا وقت ہوا تو فاریہ سے لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ 5 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کی والدہ عائشہ بیگم نے سماویہ کو اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ سماویہ کو پہلی بار کسی سے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ اندھیرا پھیلا تو فاریہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ اب آپ ریسٹ کریں، ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا۔
वो हंसते हुए अपनी बहन के कमरे में चली गई। दरवाजा लॉक करके समाविया बुझे बुझे से अंदाज में बेड तक चली आई। एक ही दिन में मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है, और ये सब कुछ इस शख्स की वजह से। लब कुचलते हुए से नफरत से पूछा, मेरा जिक्र करे हो ना? जानी पहचानी मर्दाना आवाज पर वो उछल कर पलटी। शाहजमान खिड़की से अंदर दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर वही इत्मीनान था। अब आप यहाँ कैसे आए? वो घबरा कर सिमट कर पीछे हुई। शाहजमान ने कंधे उचकाए, तुम्हें पता तो है मैं गुंडा हूँ, मुजरिम हूँ, तो फिर भला दरवाजे से कैसे आऊंगा? मैं तो पिछले रास्ते से आया हूँ। चोरों की तरह वो इत्मीनान से चलता हुआ कमरे के अंदर आ गया था। इसने कपड़े बदल लिए थे और अब पूरी आस्तीनों वाली ब्राउन कलर की कॉलर शर्ट और स्याह जीन्स पहन रखी थी। तुमने मेरा हाल भी नहीं पूछा कि मेरे बाजू का जख्म अब कैसा है? शाहजमान ने ग्लास में पानी उंडेला। समाविया ने नफरत से इसे देखा। मेरी बला से मर जाए आप, आपकी वजह से मैं इस सारी मुसीबत में फंसी हूँ। आप बता नहीं सकते कि मेरे ताया जान को किन्हें धोखा हो रहा है। मेरा आपके साथ कोई चक्कर नहीं था, मैंने तो बस आपकी मदद की, जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में पड़ गई हूँ। वो एकदम फट पड़ी थी। शाहजमान ने गहरी नजरों से इसे देखा। तुम्हारे ताया और ताई जान छोटे बच्चे नहीं थे जो इन्हें हकीकत का पता न चलता। वो तुम्हें अपने सर से उतारना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मंजर को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। समाविया सन्नाटे में रह गई। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी आंखों में आंसू आए। जमान ने ठिठक कर इसे देखा। सुर्ख रंग के खूबसूरत कामदार लिबास में वो निखर गई थी। लंबे घने बाल हल्के गीले थे। इसे समाविया ने इन्हें खुला छोड़ रखा था। इसके होंठ बेहद खूबसूरत थे। शाहजमान बेख्तियार चंद कदम आगे आया। जो होना था वो हो गया, अब तुम क्या चाहती हो? वो बिल्कुल इसके करीब आ खड़ा हुआ था। समाविया कदम घुटने लगा। इसने चोर नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। अब एक मुजरिम है, पता नहीं किस पुलिस मुकाबले में आपके बाजू में गोली लगी थी। जो आप हमारे घर आए, आप जैसे शख्स की तमन्ना कौन सी लड़की कर सकती है? नफरत है मुझे आपसे, वो सुलगते हुए कह रही थी। शाहजमान ने लब भींच कर इसे देखा। डर नहीं लग रहा? रात के अंधेरे में तुम मुझे ललकार रही हो, बार बार मुझे गुंडा मवाली और न जाने क्या क्या कह रही हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे कुछ गलत कर लूं तो? इसने समाविया की कलाई से पकड़कर झटका दिया। वो सीधा इसके सीने से जा टकराई। एक लम्हे में इसे एहसास हुआ था कि वो शाहजमान के साथ किस रिश्ते में मुंसलिक हो चुकी है। वो खौफ से सर्द पड़ गई। शाहजमान चंद लम्हों तक इसका जायजा लेता रहा, फिर बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। कुछ नहीं कर रहा, डरो मत। कल रात अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। शाहजमान ने सर को हल्का सा खम दिया और इसकी कलाई छोड़ दी। वो एक झटके से दूर जा खड़ी हुई थी। मेरे कमरे से निकले अभी इसी वक्त। समाविया ने साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाया। शाहजमान ने दोनों हाथ उठाए। इसके चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट। इस घर में तुम महफूज हो। मुर्तजा मेरे भाइयों जैसे, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इन्हें बता देना। और हाँ, ये मत बताना कि मैं खिड़की के रास्ते आया था। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। खिड़की से नीचे झांक कर इसने देखा और फिर खिड़की से बाहर कूद गया। समाविया इसके निकलते तेजी से खिड़की तक आई। बगैर बाहर झांक के इसने खिड़की बंद कर दी थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुर्तजा के घर वाले वाकई अच्छे लोग थे। वो शहर का पोश इलाका था और वो बेहद अमीर लोग थे। इन्होंने समाविया को कोई कमी नहीं आने दी। वो इनकी मोहब्बतों पर शर्मिंदा सी होती रहती। किसी ने इससे ये नहीं पूछा था कि इसका और शाहजमान का निकाह कैसे हुआ। वो खुद भी इन्हें क्या बताती कि इसके ताए ताई ने बात को कैसा रंग देकर इसे इस घर से निकाल दिया था। ऐसे आयशा बेगम के घर में रहते 5 रोज गुजर चुके थे जब एक सुबह इसकी आंख खोली। कमरे में आहट हो रही थी। फारिया, ये तुम हो? वो उठ बैठी, मगर कमरे में जो मौजूद था इसे देखते समाविया के ओसान खता हुए। वो शाहजमान था। आप यहाँ क्या करें? वो घबरा कर उठी। बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा खींच कर इसने शानों पर फैलाया। शाहजमान खिड़की से बाहर झांक रहा था। इसके जागते मुड़ा। तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। इसका अंदाज संजीदा था। समाविया ने बगौर इसे देखा। शाहजमान की आंखें सुर्ख हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और माथे पर एक चोट का निशान था। इसका दिल डूबने लगा। ये गुंडा मुझे अब कहाँ ले जाएगा? इसने बेबसी से लब कुचले। मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो रूहान सी होने लगी थी।
शाहजमान ने लब भींच कर इसे देखा। पराए घर में हमेशा रहोगी, मेरा और तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ जाना ही है, संजीदा अंदाज में कह रहा था। समाविया की आंखों में आंसू नमूदार हुए। मैं वापस जाऊंगी शमशाद ताई के पास, वो मेरे वालिदैन का घर है, वो मुझे ऐसे कैसे वहां से निकाल सकते हैं। इसके लहजे में एहतजाज था। शाहजमान चंद लम्हे तक इसे देखता रहा, फिर इसे जेब से मोबाइल निकालकर समाविया की तरफ बढ़ाया। ये लो, फोन करो अपनी ताई जान को और इनसे कहो कि तुम वापस आना चाहती हो। अगर इन्होंने बुलाया तो शौक से चली जाना, वो इसे सारी इजाजत दे रहा था। समाविया ने झपटने वाले अंदाज में इसे मोबाइल लिया। इसे पूरा यकीन था कि अब तक ताई शमशाद और इरफान ताई का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, वो इन्हें राजी कर ही लेगी, किसी तरीके से मना ही लेगी। इसे पूरा यकीन था। चंद बेल्स जाने के बाद तायाजान ने कॉल रिसीव कर ली। समाविया की आवाज सुनते वो फट पड़े। क्यों फोन किया मुझे? पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी, लोग थू थू कर रहे हैं हमारे ऊपर कि किसी गुंडे के साथ लड़की घर से भाग गई। अब किस लिए फोन किया है? पैसे चाहिए ना, एक धेला नहीं दूंगा मैं तुझे। तायाजान ने इसकी एक बात नहीं सुनी, वो हक्का बक्का रह गई। शाहजमान ने इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी तो मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। अब चले या किसी और रिश्तेदार को चेक करना है तुमने? मोबाइल जेब में डालते हुए इत्मीनान से कह रहा था। समाविया ने बेबसी से आंखों में आए आंसू साफ किए। वो चलने के लिए तैयार थी। शाहजमान इसे जिस घर में लेकर आया वो एक बड़ा शानदार सा घर था। दरवाजे पर गार्ड मौजूद थे। समाविया ने अंदर दाखिल होते तेजी से अंदाज में देख लिया लोगों को लूट लूट कर। घर तो बड़ा शानदार बना रखा है आपने, शर्म नहीं आई कभी अपने आप को? आपसे इस अंदाज में गहरी काट थी। शाहजमान इत्मीनान से मुड़कर इसे देखा। किराए का घर है, मालिक से 1 महीने के लिए लिया है, इसके बदले इनका खास काम करूंगा। एक बंदे को कत्ल करना है। वो इत्मीनान से सोफे पर ढेर हो गया था। समाविया घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। आप कातिल भी हैं, इसके लबों से सरसराते हुए निकला। शाहजमान ने सर को हल्का सा खम दिया। समाविया का दिल चाहे वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे इस शख्स से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। दरवाजे की बेल बजी तो वो उठ खड़ा हुआ। शायद होम डिलीवरी वाला होगा। बहुत भूख लगी है मुझे, मैंने खाना ऑर्डर किया था। वो इत्मीनान से चलते हुए बाहर निकल कर समाविया ने घबरा कर इस महल जैसे घर को देखा। घर बिलाशुबा शानदार था, मगर इसका यहाँ दम घुट रहा था। शाहजमान खाना टेबल पर रखकर खुद फ्रेश होने चला गया। जब कपड़े चेंज करके आया तो पहले से काफी बेहतर लग रहा था। समाविया ने खामोशी से चंद नवाले लिए। शाहजमान उठकर 2 कप कॉफी भी बना लाया। वो मुकम्मल तौर पर एक घरेलू शौहर लग रहा था। बार बार वो समाविया को मुखातिब भी करता, मगर समाविया के अंदर वीरानी सी फैल रही थी। मगर एक अजीब बात थी, इससे अब शाहजमान से खौफ नहीं आ रहा था। कॉफी का मग आधा खत्म हो चुका। समाविया को मजीद की ख्वाहिश नहीं थी। इसने मग वापस टेबल पर रखा और उठने लगी थी कि गैर इरादी तौर पर ही इसका हाथ लगने से कॉफी का मग लुढ़क गया। कुछ कॉफी टेबल पर गिरी और कुछ उसके कपड़ों पर। वो बेख्तियार पीछे हटी। मैं भी साफ कर देती हूँ, इसके लबों से बेसाख्ता निकला। वो बुरी तरह घबरा गई। शाहजमान ने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा। रिलैक्स हो जाओ, मुलाजमा घर में मौजूद है, वो साफ कर देगी, तुम क्यों करोगी? इसके अंदाज में इतनी नरमी थी, समाविया बेख्तियार से देखकर रह गई। इससे अपना हाथ वापस खींच लिया। ताईजान के घर में कुछ गिरा देने पर इसे जो सलावातें सुननी पड़ी थीं, वो सब की सब इसके जहन में गूंज कर रह गई थी। जाओ कपड़े चेंज कर लो, इन कपड़ों पर दाग लग गए। शाहजमान ने इसे ऊपर जाने का इशारा किया। इसने सर झटका। मेरे पास कौन से कपड़े हैं? अब तक तो फारिया के दिए हुए कपड़े पहन रही थी। मेरी कौन सा नॉर्मल शादी हुई है जो मुझे कीमती जहेज दिया जाता? इसके अंदाज में तल्खी थी। शाहजमान चौंक कर उठा। ये तो मेरे जहन से निकल गया था। चलो आओ पहले ये जरूरी काम करते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। समाविया ने सवाली नजरों से इसे देखा। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? इनके अंदाज में खौफ उतरा था। शाहजमान ने मुड़कर इसे देखा। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, अब इन्हें कपड़ों में तो सारी जिंदगी नहीं गुजर सकती ना, तो इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, ना ही किसी के हाथ फरोख्त करूंगा। तुम्हें अब जाओ। इसने जैसे समाविया के दिल की बात पढ़ ली थी। समाविया को शर्मिंदगी सी हुई। इसे कपड़ों की जरूरत थी तो दिल ना चाहते हुए भी वो इसके पीछे बाहर निकल आए।
घर की तरह ये सारी गाड़ियां भी रेंट पर ले रखी थी। इस शख्स ने गैराज में खड़ी 4 गाड़ियों की तरफ देखा। इन्हीं में से एक गाड़ी शाहजमान के इस्तेमाल में थी। इसे लेकर वो मशहूर शॉपिंग मॉल चला आया था। समाविया ने बगैर किसी इंटरेस्ट के चंद जोड़े खरीद कर बास्केट में डाल दिए। शाहजमान ने अपनी मर्जी से भी कुछ कपड़ों का इजाफा किया और पेमेंट कर दी। माहौल काफी बड़ा था। डेरा शॉपिंग बैग हाथ में था। वो एक शॉप से बाहर निकले तो समाविया बेध्यानी में किसी से टकराई। एक्सक्यूज में, अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? जानी पहचानी पाटदार आवाज पर समाविया ने चौंक कर देखा। इसे टकराने वाली कोई और नहीं बल्कि अनमोल ही थी, ताईजान की छोटी बेटी। समाविया के बाजू पर अनमोल का हैंडबैग जोर से लगा था। वो बेख्तियार अपने बाजू को मसलने लगी। अरे तुम समाविया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनमोल के लबों से बेसाख्ता निकला। इसकी रंगत एकदम सर्द पड़ गई थी। समाविया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नर्वस होते हुए इससे अपने से कुछ फासले पर शाहजमान को देखा जो शॉपिंग बैग्स पकड़े आगे जा रहा था, मगर अब आवाजें सुनकर रुक गया था और मुड़कर इन्हीं दोनों की तरफ देखने लगा था। मैं बस यूं ही यहाँ कुछ सामान खरीदने आई थी, समाविया ने धीमे लहजे में जवाब दिया। अनमोल ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। नामालूम क्यों समाविया को लगा अनमोल शदीद घबराई हुई है। इसी घबराहट में इसने अपने साथ खड़े लड़के को चोर नजरों से देखा और तब समाविया को पता चला वो इस मॉल में अकेली नहीं आई थी बल्कि इसके साथ एक लड़का भी था। जीन्स टी शर्ट पहने, दाएं हाथ में मोबाइल पकड़े, वो शक्लो सूरत से अमीर कबीर घराने का लग रहा था, लेकिन इस वक्त इसके चेहरे पर शदीद बेजारी फैली हुई थी। अनमोल, तुम किसके साथ यहाँ आई हो? ना चाहते हुए भी समाविया पूछ बैठी। अनमोल एकदम यूं घबराई जैसे किसी ने इसकी चोरी पकड़ ली हो। तब समाविया ने वो गौर से देखा जो अनमोल शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के रखती थी, क्योंकि ताईजान को मॉडर्न लिबास पहनना पसंद नहीं था। इस वक्त वो मॉडर्न से एक गांव में मलबूस थी। मेकअप से लिपका हुआ चेहरा, हाथ में पकड़ा हुआ हैंडबैग, लेकिन इस सब के बावजूद इसके चेहरे की फीकी पड़ती रंगत छुपाए नहीं छुप रही थी। एनी प्रॉब्लम? मेरी मदद की कोई जरूरत है? शाहजमान इसके इंतहाई करीब आकर खड़ा हो गया था। अनमोल ने बगौर शाहजमान को देखा और फिर एकदम इसे समझ आ गया कि इसे खुद पर काबू कैसे पाना है। अरे ये तो तुम्हारा वही गुंडा है ना जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था। ये तो बड़ी आजादी से यहाँ घूम रहा है। ऐसे गुंडे तो अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं। वो पुलिस वाला घर है, इधर कहती हो तो बुलाओ। अनमोल ने हल्का सा इसकी सिमत झुकते तंज में बजा तीर चलाया। समाविया की रंगत सुर्ख पड़ती गई। इसकी आंखों में आंसू नमूदार हुए। मैं चलती हूँ, वो मुड़ी, मगर इससे पहले शाहजमान के मोबाइल पर कोई कॉल आने लगी थी। अनमोल ने समाविया का बाजू दबोचा। अब घर से दफा हो गई हो तो दोबारा वापस आने की कोशिश मत करना, और बाबा जान से तो दोबारा बिल्कुल राब्ता मत करना, समझ आई? उसका बाजू दबोच से तंबी कर रही थी। समाविया की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। मैं इनसे राब्ता क्यों करूंगी? इन्होंने खुद ही तो मुझे घर से निकाल दिया था। समाविया ने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाया। शाहजमान फोन पर किसी को अपना एड्रेस बता रहा था, शायद कोई होम डिलीवरी घर आई थी। अनमोल ने बगौर समाविया के घर का एड्रेस सुना। एड्रेस मुकम्मल हुआ तो इसने सर झटका। एनीवेज मैं चलती हूँ। हम खामखा लोगों को मत बताना कि तुम मुझसे यहाँ पर मिली थी। मैं तो तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करती। इसने रुख मोड़ा और तेज तेज चलने लगी थी। इसके जाते वो मॉडर्न था, लड़का भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। समाविया को अनमोल की बात सख्त बुरी लगी थी। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसकी कोई हैसियत ही नहीं रही थी। अब घर चले, यहाँ खड़े होकर तुम्हें बस अपनी इस फजूल सी कजन का सोग मनाना है। वैसे काफी मॉडर्न है तुम्हारी ये कजन, एक अदर बॉयफ्रेंड भी रखा हुआ है और हुलिया भी काफी स्टाइलिश है। तुम किस पर चली गई हो? शाहजमान ने वाज़ेह तौर पर इसे छेड़ा था। समाविया ने एक सुलगती हुई निगाह इस पर डाली। सारी जिल्लतों की वजह यही थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया। मुड़कर तेज से इस कदम उठाती वो मॉल से बाहर निकलने लगी। शाहजमान भी इसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, मगर इसकी गहरी नसें बहुत कुछ भांप चुकी थी, वो सब जो समाविया को नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी घर के सामने रुकी तो समाविया चौंक गई। गेट के सामने एक ट्रक खड़ा था जिस पर से नया फर्नीचर उतार उतार कर घर के अंदर पहुंचाया जा रहा था। शाहजमान इसे लिए अंदर आया कैसे है? फर्नीचर तुम्हें पसंद आया? इसे फर्नीचर की तरफ इशारा किया जो भी मजदूर लाकर लाउंज के अंदर रख रहे थे। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि अच्छा है या बुरा?
میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ سماویہ نے بیزاری سے شاہ زمان کی طرف دیکھا. وہ مسکرا دیا. صبح شکوہ کر رہی تھی نا کہ تمہیں کسی نے جہیز نہیں دیا. میں نے سوچا نئی روایت قائم کرتا ہوں, اپنی بیوی کا جہیز خود ہی خرید دیتا ہوں. یہ فرنیچر تمہارے کمرے کے لیے. شاہ زمان نے اطمینان سے کہا. وہ سناٹے میں رہ گئی. اس احسان کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں آخر اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا تھا. شاہ زمان نے کندھے اچکا دیے. نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے, بس تم فرنیچر کا بتاؤ اچھا ہے یا برا. وہ سوالیہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا. سماویہ نے ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور رخ موڑ لیا. اچانک ہی چونک کر پلٹی. اس فرنیچر کو خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ پھر کسی کا ڈاکہ مارا ہے آپ نے یا کسی کا قتل کیا؟ مجرم جو ہوئے آپ. اس کے تلخ انداز پر شاہ زمان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا. بس کرو یار, اتنے سالوں سے ڈکیتیاں کر رہا ہوں. اب اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس کہ اپنی بیوی کے لیے 2-4 چیزیں منگوا لوں. اتنا بھی غریب نہیں ہوں, وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا, مگر اس کی بات میں شرارت کا عنصر تھا. سماویہ پیر پٹک کے رہ گئی. میرا کمرہ کون سا ہے؟ اب اگر مجھے قید کر ہی لیے تو اتنا بھی بتا دیں, مجھے جا کر سونا کس کمرے میں ہے؟ شدید تھک گئی ہوں میں. بیزاری سے بولتے ہوئے شاہ زمان کو وہ انتہائی معصوم سے لگی. میں تمہارا الگ روم سیٹ کروا رہا ہوں. سارا سامان ٹرک میں سے اتر جائے تو ملازم اسے کمرے میں سیٹ کر دیں گے. تمہیں فریش ہونا ہے, تم میرے کمرے کا واش روم استعمال کر سکتی ہو. جو سونا چاہو تو وہاں کا بیڈ بھی استعمال کر سکتی ہو. اس کے بعد پر سماویہ کرنٹ کھا کر اچھلی. میں یہیں ٹھیک ہوں, جب کمرہ سیٹ ہو جائے تو بتا دیجیے گا, میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی. شاہ زمان بھرپور انداز میں مسکرایا, مگر اس نے کہا کچھ نہیں. مزدور صوفہ سیٹ لے کر اندر آ رہے تھے, سو ان کو ہدایات دینے لگا. سماویہ نے بیزاری سے رخ پھیر لیا. یہ شخص مجھے اپنی اصلیت کب دکھائے گا؟ ابھی تک تو بہت اچھا بیہیو کر رہا ہے. کیا سچ مچ ایسا ہی ہے یا پھر بس کچھ دنوں کا ڈھونگ ہے؟ لیکن آخر کیوں میرے سامنے یہ ڈھونگ کیوں کرے گا؟ میرے تو اوپر گھر والوں نے بھی پڑ کاٹ دی ہیں. وہ لب کچلتی سوچ رہی تھی. کافی دیر بعد اس کا روم سیٹ ہوا. وہ اٹھ کر اپنے ہی روم میں تھی. گئی شاہ زمان کے کمرے میں سے قدم رکھنے کی غلطی نہیں کی تھی, اور شاہ زمان نے بھی اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی. اگلے آنے والے چند دن وہ اپنے کمرے میں رہی. ضرورت کے تحت کمرے سے باہر نکل آتی. شاہ زمان کی آواز سنائی دیتی تو شبیہ نظر آتی تو وہ چھپاک سے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی. ان 5 دنوں میں شاہ زمان نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی, مگر یہ 5ویں دن کی شام تھی جب وہ سونے کے لیے بس لیٹنے لگی تھی. جب دروازہ کھل کر شاہ زمان اندر آیا, سماویہ کی رنگت زرد پڑی. اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی, مگر شاہ زمان نے موبائل اس کی طرف بڑھایا. تمہارے تائی جان کی کال ہے, وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. اس کا انداز سنجیدہ تھا. سماویہ کو یقین نہ آیا. کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل شاہ زمان سے تھاما. آخرکار اس کے اپنوں کو اس کی یاد آ ہی گئی تھی. خوشی کے مارے اس کی حالت غیر ہونے لگی. دوسری جانب تائی جان کے لہجے میں شیرینی گھلی ہوئی تھی. تم نے تو شادی کے بعد ہمیں پوچھا ہی نہیں, جیسے بھی حالات تمہاری شادی میں ہوئے. میں اپنے شوہر کو لے کر آنا تو چاہیے تھا نا. انہوں نے اتنے پیار سے شکوہ کیا کہ سماویہ موم کی طرح پگھل گئی. بس کل دوپہر کا کھانا تم اور شاہ زمان ہمارے گھر میں کھاؤ گے. ایسی بھی کیا غیرت تھی. یہ لو اپنے تایا سے بات کرو. تائی جان نے فون تائی جان کو پکڑایا. انہوں نے البتہ سنجیدہ انداز میں بات کی تھی. سماویہ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. فون بند کر کے اس نے شاہ زمان کی طرف بڑھایا تو وہ رو پڑنے کے قریب تھی. آخرکار تایا جان اور تائی جان کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. وہ آنسو صاف کرتے جذباتی انداز میں بولی تھی. شاہ زمان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. امید ہے کہ تمہاری خوشی سلامت رہے. ویسے جتنا میں اس دنیا کو جانتا ہوں, صاف لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری تائی جان کی کوئی چال ہے. وہ پرسوچ انداز میں بولا. سماویہ نے ایک سرد نگاہ اس کی طرف ڈالی. آپ ہوتے کون ہیں میرے گھر والوں کے بارے میں اس طرح بات کرنے والے؟ میں نے بھی آپ کو اچھا انسان سمجھ کر آپ کی مدد کی تھی. مجھے کیا پتا تھا آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے مجھے قید کاٹنی پڑے گی. وہ تڑپ کر بولی تو شاہ زمان اس سے کمرے سے لے کر نکل گیا. کچھ دیر بعد ملازم کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک برانڈ نیو موبائل تھا. اس نے بتایا کہ شاہ زمان نے موبائل سماویہ کے لیے منگوایا ہے. بیچ میں سم موجود تھی. سماویہ کو اطمینان ہو گیا. وہ بے چینی سے کال کی منتظر تھی.
بے شک تائی شمشاد نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر وہ ان سب کو مس کر رہی تھی۔ اگلی صبح وہ بے چینی سے شاہ زمان کی منتظر رہی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو سماویہ کو فیروزی کلر کے کپڑوں میں ملبوس لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر چونکا۔ میکے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کی شرارت سے لبریز آواز پر سماویہ چونک کر مڑی۔ بدقسمتی سے انہوں نے آپ کو بھی ساتھ بلایا، اس لیے پلیز ریڈی ہو جائیں، 12 بجنے والے ہیں۔ وہ شدید بے چین تھی۔ شاہ زمان بیزار ہوا، 12 بجے تمہاری تائی اور ان کی بیٹیاں تو سو کر جاگتی ہوں گی، کھانا کہاں سے تیار کریں گے؟ وہ لوگ ششو پنچ میں تھا، مگر سماویہ کی تیز نگاہوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ پلٹ کر کمرے میں چلا جائے۔ تیار ہو کر وہ باہر آیا تو سماویہ نے دیر نہیں کی۔ ٹھیک 2 بجے وہ تائی جان کے گھر پر موجود تھی، اور یہ دیکھ کر تو سماویہ بھی حیران رہ گئی۔ یہ نہ صرف تائی جان خود تیار تھی بلکہ انمول اور کومل بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بڑی خوش دلی سے سماویہ سے ملی۔ تائی جان نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ شاہ زمان البتہ بالکل خاموش تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو تائی جان نے سماویہ کو مخاطب کیا، ارے اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، سماویہ ہماری اپنی بچی ہے، اب اس کے والدین اسے ہماری سہارے پر چھوڑ کر گئے تھے، ہم اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے، کیوں صدیقے صاحب؟ تائی جان کو مخاطب کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ارے میں تو کہتی ہوں اتنے اچھے علاقے میں گھر ہے، سماویہ کا اپنی انمول اور کومل کو بھی وہاں چکر لگا لینا چاہیے۔ شاہ زمان بھی یہ چوری چکاری چھوڑ کر اپنا کوئی کام کر لے تو اچھا ہے، کیوں شاہ زمان؟ تائی جان نے اسے مخاطب کیا۔ اسے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سماویہ جلدی سے بول اٹھی، کیوں نہیں تائی جان، انمول اور کومل کی تو مجھے بہت یاد آتی ہے، یہ دونوں میرے گھر میں ضرور آئیں۔ ان کی بات پر انمول نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ تائی جان اور انمول نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ اشارے کیے، مگر سماویہ یہ سب نہ دیکھ سکی۔ شاہ زمان نے البتہ بغور ان کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ تائی جان کی کوئی ضروری کال آ رہی تھی، وہ کال اٹینڈ کرنے اٹھ گئے تو شاہ زمان بھی سماویہ کو لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر وہ بے حد خوش تھا۔ برا مت ماننا سماویہ، مگر مجھے تمہاری تائی جان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھول کر رکھو۔ گاڑی میں بیٹھے شاہ زمان نے اس سے مخاطب کیا۔ وہ چڑھ کر اس کی طرف مڑی، میری خوشی برداشت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک عزت اور دار اور شریف لڑکی مل گئی آپ کو، ورنہ جس قسم کا آپ کا پروفیشن ہے، اس رات اگر میں نہ بچاتی تو مر ہی جاتے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو تو اپنی سوچ پر، شریف لوگوں پر الزام لگاتے ہیں آپ۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ شاہ زمان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، اس کی رنگت پل بھر میں سرخ پڑی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ خاموشی سے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ واپسی میں بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دن کے کسی مخصوص حصے میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا، کس وقت واپس آتا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سماویہ نے بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی، مگر چند دن گزرے تھے کہ ایک رات مسلسل ہوتی دروازے پر دستک سے شاہ زمان گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے اس پہر کون آ گیا؟ وہ چوکنا ہوا۔ گن تو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، اس وقت بھی اس نے گن لوڈ کی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر سماویہ باہر نکلی تھی۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی اور شاید پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ سماویہ نے تلخ لہجے میں اس سے پوچھا۔ شاہ زمان نے سر ہلایا۔ دروازے بڑی عجیب سے انداز میں پیٹا جا رہا ہے، وہی دیکھنے جا رہا ہوں کہ کون ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک لاؤنج میں کوئی داخل ہوا۔ شاہ زمان چونک کر پلٹا، مگر اس سے زیادہ حیرانگی سماویہ کو ہوئی تھی۔ انمول تم رات کے اس وقت؟ سماویہ سناٹے میں رہ گئی۔ گھڑی رات کے 4:30 بجا رہی تھی اور اس وقت انمول اس کے گھر آئی تھی۔ یہ انہونی تھی کہ انمول نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ وہ عجیب سے حلے میں ملبوس تھی، جینز کے اوپر پہنی ہوئی بھڑکیلی سی شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ کے مٹے مٹے سے نشانات تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر سماویہ کو دیکھ کر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں بس تمہاری یاد آ رہی تھی، تم سے ملنے چلی آئی۔ اس کی بات پر شاہ زمان نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ رات کے 4:30 بج رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے کسی سے ملنے جانے کا؟ شاہ زمان کا انداز سخت ہوا، مگر سماویہ نے آگے بڑھ کر انمول کو گلے لگا لیا۔ کوئی بات ہے انمول، مجھے بتاؤ، آخر کیا ہوا ہے؟ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔
انمول نے کندھے چٹ کے، ارے سب کچھ ٹھیک ہے، میں بس ایک شادی میں گئی تھی، وہاں سے لیٹ نائٹ فری ہوئی تو تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ امی کو میں نے فون کر کے بتا دیا، تم پریشان مت ہو، بلکہ ایک کام کرو، تم امی کو فون کر کے کہہ دو کہ میں آج رات تمہارے پاس رکی ہوئی ہوں۔ انمول نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ سماویہ نے نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلایا۔ فون مت کرنا سماویہ، شاہزمان کی سخت آواز لاؤنج میں گونجی۔ سماویہ اور انمول دونوں نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے انمول کو دیکھ رہا تھا۔ چلو سماویہ، تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، تمہارے شوہر سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ انمول نے سماویہ کا بازو پکڑا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی، مگر اس کے جاتے شاہزمان نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارا۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہی ہونے والا تھا۔ کمرے میں جاتے انمول نے سماویہ سے تائی جان اور تائی جان دونوں کے نمبرز پر میسج کروا دیا تھا۔ سماویہ مطمئن نہ ہوئی، مگر وہ انمول کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے غنیمت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جائے۔ انمول صبح روشنی پھیلتے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ڈرائیور کا بھی اس نے اصرار کر کے سماویہ کو کہا تھا۔ تمہاری کزن شاہزمان نے سماویہ کو اندر آتے دیکھا تو چوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سماویہ نے سر جھٹکا۔ کافی دیر پہلے چلی گئی تھی، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ذرا آزاد فطرت کی ہے، دوستوں کے ساتھ دیر رات تک باہر گھومتی رہی ہوگی، تو اسے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ خود بھی پریشانی سے بول رہی تھی۔ شاہزمان نے سر جھٹکا۔ دنیا دیکھی ہے میں نے، تم خود جتنی معصوم ہو ہر کسی کو ایسے سمجھتی ہو، جبکہ تمہاری ایک کزن وہ بالکل معصوم نہیں ہے۔ اس کی بات پر سماویہ کو غصہ آ گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے گئی تو پہلی دفعہ اس نے شاہزمان کے لیے بھی کافی بنا دی۔ اس کی کافی لے کر وہ کچن سے باہر نکلی تو وہ ہنوز لاؤنج میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ سماویہ کے ہاتھوں میں کافی دیکھ کر پہلے تو وہ چونکا، پھر مسکرا دیا۔ ڈرائیور انمول کو چھوڑ کر کب کا واپس آ چکا تھا۔ سماویہ نے اپنے کافی کا مگ تھاما اور کمرے کی طرف مڑی، مگر ابھی وہ دور ہی تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ سماویہ گھبرا کر مڑی۔ اندر آنے والی شمشاد تائی تھی، ان کے ساتھ تایا جان بھی تھے اور انمول بھی۔ وہ رو رہی تھی اونچی اونچی آواز میں، امی یہی ہے وہ شخص، ایسے گھٹیا آدمی کے گھر آ کر میں نے غلطی کی، اس نے برباد کیا مجھے۔ انمول نے اندر آتے شاہزمان کی طرف اشارہ کیا۔ کب سماویہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ تائی شمشاد نے زور سے اپنے بالوں کو نوچا۔ ہائے ہائے، میری معصوم بچی کو برباد کر دیا اس بے حیا سماویہ اور اس کے شوہر نے مل کر۔ ارے کس بات کا بدلہ لیا تو نے سماویہ؟ تو خود بد فطرت تھی، تیرا شوہر بھی ویسا ہے۔ ارے میں نے تو نیک نیتی سے اپنے گھر کھانے پر بلا لیا تھا، مجھے لگا بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کے شوہر کو عزت دوں گی تو اپنے گھر میں سکھ ہی رہے گی، مگر یہ ناہنجار، اس نے تو میری بیٹی کی عزت تار تار کر دی۔ تائی شمشاد کی بات پر سماویہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عرفان تائی نے یکدم آگے بڑھ کر شاہزمان کا گریبان جکڑا۔ میں تیری جان لے لوں گا، کیوں کیا تو نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم؟ اس لیے بلایا تھا اسے اپنے گھر میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ تاجا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر وہ شاہزمان کو مار نہیں سکے۔ گارڈ جو ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا، اس نے تیزی سے تایا جان کو دبوچ کر پیچھے کر لیا۔ شاہزمان بالکل پرسکون انداز میں کھڑا تھا، اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ امی سماویہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آج کی رات میں اس کے گھر گزاروں، مجھے لگا میری کزن ہے، میں یہاں پر محفوظ ہوں گا، مگر اس کے شوہر نے موقع دیکھتے ہی میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ امی سے مجھے برباد کی، یہ مجرم ہے، پہلے بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے نا، گنڈے موالی۔ آپ سب لوگ میری بات کا یقین کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تائی جان سے لپٹی جا رہی تھی۔ تائی شمشاد خود بھی روتے ہوئے سے اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ ہائے میری پھول جیسی بچی، برباد کر دیا اس شاہزمان نے میری بچی کو، ابھی پولیس کو بلائیں صدیقی صاحب اور اس کو جیل میں ڈلوائیں۔ سماویہ نے گھبرا کر صوفے کی پشت کو تھاما۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کل انمول سارا وقت اس کے ساتھ ہی رہی، اور پھر آخر یہ سب کیا تھا؟ شاہزمان نے اطمینان سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی نگاہوں نے سماویہ کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ انمول کل رات اس کے گھر کیوں آئی تھی، الجھے بکھرے ہوئے۔ یقیناً وہ اسے کسی گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس گھر آئی تھی، جبکہ مجرم کوئی اور تھا۔ سماویہ کے ذہن میں وہ لڑکا لہرایا جو انمول کے ساتھ شاپنگ مال میں ملا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سب لوگ، شاہزمان ایسا نہیں ہے، انمول جھوٹ بول رہی ہے،
آپ اس سے پوچھیں اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو وہ کرنے والا کون ہے؟ کل پوری رات یہ گھر سے باہر تھی، میرے گھر میں تو یہ 4:30 بجے آئی تھی اور اس کے بعد بھی یہ مستقل میرے ساتھ تھی۔ سماوے کی بات پر شاہ زمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سماوے نے اس کی سائیڈ لی ہے۔ تائی شمشاد کو شدید غصہ آیا۔ ارے بدبخت، اس گنڈے کی سائیڈ لے کی تو؟ ارے انمول بہن تیری ہے، میں نے ماں بن کر تجھے پالا اور تو کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹا تیرا یہ شوہر ہے۔ تائی جان آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ تائی جان تو نڈھالی سے انداز میں صوفے پر گر کر کانپنے لگے۔ بے بس لب کچلے، ہائے انمول جھوٹ کہہ رہی ہے۔ شاہ زمان نے تو ابھی تک اپنی صفائی میں کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں بوڑھی فطرت کا نہیں ہے، وہ گنڈا ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، مجرم ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس نے انمول کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اس کی گواہی میں آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتی ہوں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر رکی نہیں۔ شاہ زمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ شاہ زمان کے لیے نڈر بن کر تائی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے میں کہتی ہوں پولیس کو بلاؤ، ابھی سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب وہ آ کر اس مجرم کو گرفتار کرے گی۔ ہائے میری پھول سی بچی۔ تائی جان نے انمول کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ شاہ زمان نے گہری سانس لی۔ پولیس کو بلانے کی ضرورت ہے۔ پولیس والا خود آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس سے بار بار آپ لوگ آدھی مجرم گنڈا موالی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک انڈر کور پولیس ایجنٹ ہے۔ یہ رہا میرا کارڈ۔ شاہ زمان نے اطمینان سے جیب سے کارڈ نکال کر ان کے سامنے پھینکا۔ تائی شمشاد کی رنگت زرد پڑی، سماوے کے قدموں تلے سے زمین نکلی اور انمول اس کا سارا خون لمحے بھر میں نچڑ گیا۔ اچھی گیم کھیلی آپ لوگوں نے، مگر بدقسمتی سے آپ کا پالا غلط شخص سے پڑا ہے۔ اس رات میں کسی جرم کے دوران زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ چند مجرموں کو پکڑنے کی کوشش میں میرے بازو میں گولی لگی تھی۔ میں شدید زخمی تھا اور آپ کے گھر میں جان بچانے کی نیت سے کودا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں مجھے سماویہ ملی۔ سماویہ کا جتنا چہرہ خوبصورت ہے اتنا ہی دل بھی۔ اس نے میری مرہم پٹی کی اور میرے بے ہوش وجود کو اپنے کمرے میں جگہ دی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آپ سب لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اس نے انسانیت کو اہمیت دی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس روز آپ سب لوگوں نے اسے میری بیوی بنا دیا، لیکن آگے کا راؤنڈ آپ ٹھیک نہیں کھیل سکی شمشاد تائی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے شمشاد تائی کو دیکھا۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جس روز آپ نے سماویہ کو گھر کھانے پر بلایا، میں اسی روز سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ وہ تائی جو سماویہ کے والدین کی جائیداد پر ناگن بن کر بیٹھی ہیں، جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے سماویہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے ایک انجان شخص کے ساتھ بیاہ دیا تاکہ جائیداد ساری اس کے اور اس کی بیٹیوں کے کام آئے۔ آخر وہ اتنی مہربان کیسے؟ اور پھر مجھے سب سمجھ آ گیا جب میں نے انمول اور اس لڑکی کی چھان بین کروائی، جس کی وجہ سے آج یہ پریگننٹ ہے، اور اس پریگنینسی کا الزام میرے سر پر ڈالنے کے لیے آج آپ ماں بیٹیاں بالکل تیار ہو کر آئی ہیں۔ اس کی بات پر گویا ان سب کے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ انمول نے لڑکھڑا کر شمشاد تائی کو تھاما۔ وہ گنگ رہ گئی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ آگے وہ شیر تھی تو سامنے موجود شاہ زمان سوا شیر تھا۔ سماوے کی آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ جن اپنوں کو وہ اپنا سمجھتی تھی وہ اپنے نہیں تھے، بلکہ وہ تو آج اسے استعمال کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی، اس لیے میں نے اپنی تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، کچھ پلے کیا اور موبائل ٹیبل پر سامنے کی طرف کھسکا دیا۔ چند ریکارڈ کی ہوئی کالز پلے ہونے لگی۔ یہ آپ کی بیٹی کا کال ڈیٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی تو ضرور سن لیں۔ انمول کی ریکارڈ کی ہوئی کال لاؤنج میں گونج رہی تھی، جس میں وہ کبیر نامی کسی شخص کی منت سماجت کر رہی تھی، اپنی پریگنینسی کا بتا رہی تھی، مگر دوسری لائن پر موجود لڑکا صاف انکار کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انمول کی دوستی صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ کئی اور مردوں کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے مان لے کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور اس مسکیریج کروانے کا کہہ رہا تھا، صاف طور پر جان چھڑا رہا ہے۔ اس کال کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کل رات بھی انمول اسی کبیر کے ساتھ تھی۔ عرفان صدیقی کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ انمول کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے صدیقی صاحب، اصل قصوروار آپ کی بھتیجی شمشاد تائی کے الفاظ میں رہ کے۔ دوسرا تھپڑ عرفان صدیقی نے شمشاد تائی کو مارا۔ بکواس بند کرو، تم ماں بیٹیاں ساری زندگی سماوے پر الزام لگاتی رہی، مگر وہ معصوم بچی ہر ظلم سہتی رہی، یہاں تک کہ ایک انجان شخص کے ساتھ ہم نے اس کا نکاح کر دیا، مگر اس نے پھر بھی اف تک نہیں کی، اور تمہاری بیٹیاں یہ گل کھلا رہی ہیں۔ جی تو چاہتا ہے مر جاؤں میں۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ انمول کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا
وہ سب کے سامنے آ گیا۔ سماویہ نے نم آنکھوں کے ساتھ شاہزمان کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب تو یقین آ گیا کہ میں کوئی برا شخص نہیں، بلکہ برے تو وہ لوگ ہیں جو اچھا بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ سماویہ نے بے بسی سے پلکیں میچ لی۔ تایا جان سماویہ اور شاہزین سے معافی مانگ کر گھر سے چلے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے تائی جان انمول کو گھسیٹتی ہوئی لے گئیں۔ عمر کے آخری حصے میں ان کے زندگی بھر کا کیا دھرا سامنے آ گیا۔ شاہزمان نے سماویہ کا ہاتھ تھاما۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری جائیداد ان سے لے کر تمہارا نام کروا سکتا ہوں، یہ تمہارا قانونی حق ہے۔ تم جانتی ایک پولیس والے کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہہ رہا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتی، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ وہ بس ایک ہی جملہ کہہ سکی اور پھر یکدم رونے لگی۔ شاہزمان نے آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ صرف غلط نہیں سمجھا بلکہ بہت کچھ غلط کہا بھی ہے۔ تم نے، میری یہ ہمت ہے کہ میں برداشت کر گیا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ سماویہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دل کا کتنا اچھا تھا، یہ بات تو وہ پچھلے کئی دنوں میں ثابت ہو چکی تھی، اور اب اس کے کردار کی گواہی بھی اس کو مل چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں مسکرا رہے تھے۔